اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ جملہ وقف کی ہم پہلی علامت تک بنا لیں گے اور یہ جملہ ہمارے سامنے آئے گا لا اکراہ فی الدین کی صورت میں۔ جملہ مستانفہ ہوگا۔ لا نفی جنس ہے جس کا اسم آپ دیکھ رہے ہیں اکراہ، جو کہ مبنی بر فتحہ ہے، اور خبر ہے لا نفی جنس کی فی الدینی، جو کہ جار مجرور کا مجموع ہے۔ اکراہ لفظ کو ذرا دیکھ لیں، سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں باب فعل سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کاف را ہا مادہ ہے اس کا، اس سے باب فعل میں استعمال کرتے ہوئے بنتا ہے اکراہ یکرہ اکراہن، ناپسندیدہ کام پر مجبور کرنا یعنی زبردستی کرنا۔ تو زبردستی کرنا مصدری معنی ہوں گے، اور اسم ذات کے طور پہ جب استعمال ہوگا تو زبردستی کے معنی بھی اس کے بن جاتے ہیں۔ تو لا اکراہ فی الدین، اس کا لفظی ترجمہ ہم کریں گے کوئی زبردستی نہیں دین میں، اور جملہ ہم الحمدللہ انالائز کر ہی چکے ہیں کہ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ دوسرا جملہ وقف کی ہم دوسری علامت جیم، جسے وقف جائز کہا جاتا ہے، یہاں تک بنا لیں گے۔ قد سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ قد ہم جانتے ہیں حرف تحقیق ہے، اور اس کے بعد فعل آ رہا ہے تبینہ۔ تبینہ فعل ماضی ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، باب تفاعل سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ با یا نون اس کا مادہ ہے۔ تبینہ یتبینو تبینن، جس کے ایک معنی ہے بتکلف جدا ہونا، الگ ہونا، اور دوسرے معنی ہے کسی چیز کا از خود واضح ہونا، اور تیسرے معنی ہے کسی چیز کے متعلق ذہن کا بتکلف واضح ہونا، یعنی تحقیق کرنا، چھان بین کرنا۔ اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہ دیا ہے قد تبین الرشد من الغی، اور ترجمے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ان تینوں میں سے کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الگ ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، تو گویا الگ ہونا کے معنی میں یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے۔ تبینہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، لہٰذا اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ تو الرشد اس کا فاعل ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ اس لفظ کو بھی دیکھ لیں، رشد جو ہے یہ نیک راہ ہدایت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سوجھ بوجھ یا معاملہ فہمی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ اور اس آیت میں یہ رشد لفظ جو ہے یہ ہدایت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو الرشد فاعل ہو گیا تبینہ فعل کے لیے، اور من الغی جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں من حرف جر ہے اور مجرور جو ہے الغی ہے۔ الغی لفظ کو بھی ذرا دیکھ لیں، غین واو یا مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے جب استعمال ہوتا ہے ورب کے طور پر، تو ماضی مضارع کے صیغے بنتے ہیں غویا یغویو غوین، اور تبدیلی کے بعد غوا یغوی غین۔ معنی ہے اس کے صحیح راستے سے بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، اور خان صاحب نیچے بتا رہے ہیں کہ غیون اسم ذات بھی ہے، گمراہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس یہی ہے کہ قد تبین الرشد من الغی۔ ہم اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں اب اس آیت کا کہ بے شک خوب واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ اور اگر جملے کو انالائز کریں تو تبینہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، اور اس جملے کو جملہ تعلیلیہ کہا گیا ہے کیونکہ یہ وجہ بتا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے، اور یہ جملہ شروع ہو رہا ہے فا سے۔ اس فا کو عاطفہ کہا گیا ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے من۔ یہ من موصولہ ہے یا من شرطیہ ہے، یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے آگے ذکر کیے گئے فعل سے، اور وہ فعل ہے یکفر۔ یکفر فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ مجزوم یعنی اخف استعمال ہوا ہے۔ اصل صیغہ تھا یکفرو، لیکن من شرطیہ کی وجہ سے یہ یکفر استعمال ہوا، تو گویا یہاں پر یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ من شرطیہ ہے۔ من شرطیہ مبتدا بن جاتا ہے، جس کی پھر خبر جو ہے وہ شرط اور جواب الشرط سے مل کر بنتی ہے۔ تو من شرطیہ
مبتدا ہو گیا، یہاں پر محلن اس کو ہم مرفوع مانیں گے، اور جو اب خبر بن رہی ہے جس میں 2 جملے ہوں گے شرط اور جواب الشرط، اس کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یکفر فعل ہے، کاف فارا مادہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ آگے آ رہا ہے بالطاغوتی۔ بالطاغوتی جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں با حرف جر ہے، اور الطاغوت جو ہے یہ مجرور ہے۔ الطاغوت لفظ کو بھی اسکرین پہ آپ دیکھ لیں، فعل کے طور پہ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو تا غین واو مادے کو باب نون میں استعمال کر کے تغوا یتغو اصلی اور چینجز کے بعد تغا یتغو تغون استعمالی بنایا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے جی سمندر کا جوش میں آنا، کسی کا حد سے گزر جانا۔ اور نیچے خان صاحب بتا رہے ہیں کہ طاغوت جو ہے یہ ہر سرکشی کا ذریعہ ہے، ہر سرکش کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یکفر بالطاغوتی جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ واو عاطفہ آ رہا ہے اور اس کے بعد یؤمم آ رہا ہے جو کہ مجزوم ہے، لہٰذا اس یؤمم کا عطف ہم کر دیں گے یکفر پر۔ یؤمم فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا۔ آمنہ یؤمنو ایمانن سے فعل بہت دفعہ کر چکے ہیں، ایمان لانا، جس پر ایمان لایا جائے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو باللہ جار مجرور یہ متعلق ہو گیا یؤمم فعل کے۔ بالکل اسی طرح یکفر کے ساتھ بھی بالطاغوت استعمال ہوا ہے، کفرا یکفرو بھی با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو یؤمن باللہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا، جبکہ معطوف علیہ یکفر بالطاغوتی ہے، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ شرط ہو جائے گا جس کا جواب الشرط جو ہے پھر فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ کی صورت میں آ جائے گا۔ یہ فا جو ہے یہ جزائی ہے، اور یہ فا یہاں پر کیوں داخل ہوا ہے؟ اس لیے کہ جو جملہ آپ کا شروع ہو رہا ہے وہ قد کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اور قد فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو قد حرف تحقیق ہو گیا۔ استمسکا، اس فعل کو ذرا اسکرین پہ دیکھ لیں، پہلے باب استفعال سے یہ استعمال ہوا ہے، میم سین کاف مادہ ہے، استمسکا یستمسکو استمساکن، جس کے معنی ہے کسی سے چمٹنا چاہنا، چمٹ جانا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ استمسکا فعل با فاعل ہے جس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا۔ آگے آ رہا ہے جی بالعروۃ الوثقیٰ، جس میں با حرف جر ہے جس کا مجرور العروہ ہے، اور العروہ لفظ کو بھی ذرا دیکھ لیں اسکرین پہ، عین را واو مادے سے جب فعل استعمال ہوتا ہے باب نون سے تو یہ بنتا ہے جی آراوا یا عروو، اور تبدیلی کے بعد آرا یا عرو ارون، جس کے معنی ہے کسی کے سامنے آنا، لاحق ہونا، اور عروہ خان صاحب بتا رہے ہیں کسی کو لاحق ہونا یعنی کسی کو پکڑنے کا ذریعہ، جیسے پانی کے جگ کا دستہ، دروازے کا کنڈا، رسی کی گراہ وغیرہ، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ العروہ مجرور ہے با حرف جر کے لیے، اور آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے الوثقیٰ۔ پہلے اس لفظ کو دیکھ لیں، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں وثقیٰ غلطی سے تا کی پیش کے ساتھ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اصلاً یہ وثقیٰ ہی ہے، افعل و تفضیل میں واحد مؤنث فعلا کا وزن ہے، جیسے اکبر کی مؤنث کبریٰ، اصغر کی مؤنث صغریٰ، تو اوسط کی مؤنث وثقیٰ۔ اس کے معنی ہے جی زیادہ پختہ یا سب سے زیادہ پختہ، انتہائی مضبوط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب گویا یہ مؤنث ہے تو العروہ بھی مؤنث ہے، العروہ معرفہ ہے تو الوثقیٰ بھی معرفہ ہے، العروہ واحد ہے تو الوثقیٰ بھی واحد ہے۔ تو اب ایک پہلو رہ گیا اعراب کا، العروہ مجرور ہے تو الوثقیٰ کو بھی ہم یہاں پر مجرور مانیں گے، لہٰذا یہ مرکب توصیفی بن گیا، گویا العروہ موصوف ہے جس کی صفت الوثقیٰ آ رہی ہے، اور موصوف صفت مل کر یہ مجرور ہو رہے ہیں با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو رہا ہے استمسکا فعل کے لیے، اور استمسکا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا بن رہا ہے شرط کے لیے، اور شرط اپنی جزا سے مل کر خبر بن رہی ہے مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور فا کو ہم نے عاطفہ قرار دیا ہے تو اس جملے کا عطف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے، اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا۔ تو جو انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا مضبوط حلقہ۔ الحمدللہ جی یہ جملہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا، اور اگلے جملے کو ہم وقف کی اس علامت تک انالائز کرتے ہیں، اور یہ جملہ ہے لن انفصام لہا۔ یہ بھی لا نفی جنس ہے جس کا اسم ہے انفصامہ، اس لیے یہ مبنی بر فتحہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انفصام پہلے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں،
फास्वाद मीम मादे से बाब दरबा यदरिबु में इस्तेमाल होता है। फसमा यफसिमु, फसमन तो माना होते हैं तोड़ना या काटना, और बाब इनफ़ाल में आएगा तो लाजिम के माना देगा इन फसमा यनफसिमु, इनफिसामन टूटना या कटना, और आयत का रेफरेंस यही है। ला नफी जिन्स की खबर जो है वो लहा की सूरत में आप देख रहे हैं, जो कि जार मजरूर का मजमू है, और ला नफी जिन्स अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया, और इस जुमला इस्मिया को हाल करार दिया गया है, महलन मंसूब माना गया है अल उर्वाह के लिए। लंफिसाम लहा का तर्जुमा हम यूं करेंगे, जो टूटने वाला नहीं है। खान साहब ने बड़ा खूबसूरत तर्जुमा इसका सामने रखा है कि तो वो चिमटा है इंतहाई मजबूत कड़े से, किसी तरह भी टूटना नहीं है जिसको। ये जुमला भी मुकम्मल हो गया जी, और जुमला महलन मंसूब करार दिया जाएगा इसलिए कि हाल बन रहा है। और आखिरी जुमला जिस पे हमारी आयत मुकम्मल हो रही है वो है वल्लाहु समीउन अलीम। वाव को इस्तिनाफिया करार दे देते हैं, उसके बाद इसमें जलाला मुब्तदा बन जाएगा, जिसकी दो खबरें आ रही हैं, एक समीउन दूसरी अलीमुन। मुब्तदा अपनी दोनों खबरों से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया, और सिंपल तर्जुमा और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत हमारी मुकम्मल हो गई है, और आसान थी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी आयत, हमने अपनी कोशिश कर ली है। अब देखते हैं हम इस आयत का ऑथेंटिक तर्जुमा। ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, बिलाशुबा हिदायत गुमराही से साफ वाज़ेह हो चुकी। फमन यकफुर बित्तागूती, फिर जो कोई बातिल माबूद का इनकार करे, व युमिन बिल्लाही, और अल्लाह पर ईमान लाए, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुथक़ा, तो यकीनन उसने मजबूत कड़े को थाम लिया। लंफिसाम लहा, जिसे किसी सूरत टूटना नहीं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत नंबर 256 मुकम्मल हो चुकी है। अगले लेक्चर में अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।